بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ہمارے آج کے پروگرام میں ہمیں پہلا خط موصول ہوا ہے میرپور سے نعیم احمد صاحب کا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی بہن سے 3,20,000 میں مکان خریدا تھا، تو مجھے ایک پراپرٹی ایجنٹ نے بتایا اس کی قیمت 3,20,000 سے لے کر 3,50,000 کے درمیان ہے، لیکن میں نے زیادہ سے زیادہ قیمت اپنی ہمشیرہ کو نہیں بتلائی، کیونکہ لوگوں کا مشہور ہے کہ تجارت تو عدلے کا نام ہے، تو میں نے صرف کم از کم قیمت بتلا دی، تو کیا مجھ پر کوئی گناہ ہوگا؟ تو جواب میں عرض یہ ہے کہ لین دین کرتے ہوئے سچ بولنا برکت کا باعث ہوتا ہے، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ خرید و فروخت کرنے والا جب تک کہ مجلس برخاست نہیں کرتے دونوں کو اختیار حاصل ہے۔ چنانچہ اگر دونوں سچ بولیں، ہر چیز واضح کر دیں، تو ان کی تجارت میں ان کے لیے برکت ڈال دی جاتی ہے، اور اگر دونوں جھوٹ بولیں اور چھپائیں تو ان کی تجارت میں سے برکت مٹا دی جاتی ہے۔ تو انسان اپنے رشتہ دار سے خریداری کر سکتا ہے، بھاؤ تاؤ بھی کر سکتا ہے، تاکہ اسے اچھے سے اچھا ریٹ مل جائے، بشرطے کہ اس میں جھوٹ یا دھوکہ دہی نہ ہو۔ آپ نے اپنے ہمشیرہ سے مکان کی قیمت 3,20,000 ہے، تو اگر آپ کا مقصد یہ ہے کہ مکان زیادہ سے زیادہ اتنی قیمت میں فروخت ہو سکتا ہے اور یہی اس کی زیادہ سے زیادہ قیمت لگی ہے، تو یہ آپ نے ان سے جھوٹ بولا ہے، انہیں دھوکہ دیا ہے۔ آپ پر واجب ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں اور اپنی ہمشیرہ سے معافی تلافی کریں، انہیں بتلائیں کہ ان کا مکان اس سے بھی زیادہ قیمت میں فروخت ہو سکتا تھا۔ اسی طرح اگر آپ کے ہمشیرہ نے آپ سے کہا تھا کہ آپ اس کا ریٹ لگوا لیں تاکہ مکان کی قیمت معلوم ہو جائے، تب بھی آپ نے ان سے غلط بیانی کی ہے، تو آپ کی ذمہ داری بنتی تھی کہ آپ پراپرٹی ڈیلر کی مکمل بات انہیں بتلاتے، کیونکہ کچھ باتوں کو چھپا لینا بھی دھوکہ دہی کی ایک قسم ہے۔ لیکن اگر آپ نے صرف یہ بتلایا کہ مکان اس قیمت میں فروخت ہو جائے گا، اور پھر آپ نے یہ باور کرانے کی کوشش نہیں کی کہ یہ اس مکان کی زیادہ سے زیادہ قیمت ہے، تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ اس صورت میں جھوٹ یا دھوکہ دہی نہیں ہے۔ ایسے ہی اس میں غبن بھی نہیں ہے، کیونکہ مذکورہ قیمت حقیقی معنوں میں پراپرٹی ایجنٹ نے لگائی ہے۔ اور بعض علماء جیسے علامہ ابن عابدین لکھتے ہیں کہ بڑا غبن یہ ہے کہ اتنا ریٹ کوئی بھی نہ لگائے، یہی بات درست ہے جیسے کہ بحر الرائق میں ہے، اور اس کی وضاحت یہ ہے کہ اگر بیع 10 میں ہو جائے اور پھر ریٹ لگانے والے بعض کہیں یہ چیز 5 کی ہے، کچھ اسے 6 کی کہیں، کچھ 7 کی کہیں، تو پھر واضح طور پر بڑا غبن ہے، یعنی اس میں کمی ہے، کیونکہ 10 کا ریٹ کسی نے نہیں لگایا۔ لیکن اگر کچھ لوگ 8 لگائیں، کچھ 9 لگائیں، کچھ 10 لگائیں، تو پھر یہ معمولی غبن شمار ہوگا۔ تو اس لیے پھر بہتر ہے کہ آپ اس معاملے میں رجوع کریں اور اس کو حل کرنے کی کوشش کریں کہ اس معاملے کو کیسے حل کیا جائے۔ دوسرا خط ہمیں ملا ہے باغ سے۔ سالک محمد صاحب فرماتے ہیں کہ میرا کام پینٹ کا ہے، یعنی پینٹ کرنا، رنگ و روغن وغیرہ، اور میرا اسی شعبے کی کمپنی سے معاہدہ ہے۔ اس کمپنی کی جانب سے ہر بار کچھ عرصے کے بعد قیمتوں میں اضافہ کیا جا رہا ہے، تو میں نے اس کمپنی کے ملازم سے طے کر لیا کہ مجھے وقت سے پہلے بتلا دیا کرے کہ قیمتیں بڑھنے والی ہیں، تاکہ میں زیادہ مقدار میں مال خرید لوں۔ تو کیا یہ جائز ہے؟ تو جواب عرض یہ ہے کہ یہ بات تو یقینی ہے کہ ہر کمپنی کی کچھ راز، پروگرام اور منصوبہ بندی ہوتی ہے۔ اپنے صارفین کے ساتھ لین دین کا طریقہ ہوتا ہے جس کے ذریعے وہ اپنی کمپنی کا کامیاب اور جاری و ساری رکھتے ہیں، اور یہ بات امانت داری نہیں ہے کہ ملازم کسی گاہک کو کمپنی کے راز اور منصوبہ بندی بتلائے، بلکہ یہ خیانت ہے۔ اگر ملازم کے ساتھ یہ بات مادی فائدے یا کسی اور فائدے کے عوض ہو کہ قیمت بڑھنے اور نئی قیمت کے مطابق بتلایا کرے، تو یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ خیانت ہے، لوگوں کا مال باطل طریقے سے ہڑپ کرنے کے زمرے میں آتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ لیکن اگر فرض کر لیں کہ خریدار کو یہ بات پتہ چل گئی، تو اب اس کے لیے جائز ہے کہ جتنی چاہے چیز خرید لے۔ اور بعض علماء نے یہی کہا کہ ان معلومات کی بنا پر فائدہ اٹھانے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اس کمپنی سے مال خرید لے، کیونکہ وہ تو اسی دن کی قیمت پر خریدے گا، اس میں کمپنی کو کوئی نقصان نہیں ہے۔ کہ جس ملازم کو امانت دار سمجھ کر یہ معلومات دی گئی ہیں، اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اس کے راز کو فاش کرے یا لوگوں کو بتائے۔ تیسرا خط جو ہے پلندری سے ظاہر بہادر صاحب کا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ میں اپنے ایک علاج کی خاطر ایک عیسائی معالج کے پاس گیا ہوں، اور مجھے اس کے علاوہ کسی اور کا علم نہیں تھا۔ اب مجھے ایک مسلمان معالج کا علم ہوا ہے، تو کیا میں اس عیسائی معالج کی دوا چھوڑ دوں اور اس مسلمان سے علاج کرواؤں، یا پہلے میں اس کا علاج مکمل کر لوں؟ تو جواب میں عرض یہ ہے کہ اگر عیسائی معالج معتمد، امانت دار، اپنے طبی شعبے کا ماہر ہے، اور آپ نے ان کے پاس علاج شروع کیا ہوا ہے، آپ کو اس سے افاقہ بھی ہے، تو پھر اس کے پاس علاج مکمل کروانے میں کوئی حرج نہیں۔ آپ پر لازم نہیں ہے کہ اسے چھوڑ کر مسلمان معالج سے علاج کروائیں،
کیونکہ طبی ماہر اگرچہ مسلمان نہ بھی ہو اور آپ کا وقت، دولت اور محنت سب کچھ بچا دے گا، اور ایسا ممکن ہے اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھوں سے آپ کی شفا لکھ دے۔ مسلمان قدیم زمانے سے لے کر آج تک طبی ماہرین سے معاونت لیتے آئے ہیں، چاہے وہ غیر مسلمان ہی کیوں نہ ہو۔ جیسے ابن مقری اپنی معجم میں مبارک ابن سعید سے بیان کرتے ہیں کہ جب سفیان ثوری نے زہد اپنایا تو ہمیں لگا بیمار ہو گئے ہیں، تو ہم ان کے علاج کے لیے ایک عیسائی طبیب کے پاس لے گئے، تو اس نے کہا آپ کا بندہ بیمار نہیں ہے، یہ شخص تو بہت زیادہ خوف میں مبتلا ہے۔ وہی اللہ کا خوف ان کے دل میں جو تھا۔ اور اسی طرح مروزی کہتے ہیں کہ میں نے ایک عیسائی معالج کو دیکھا کہ امام احمد کے پاس سے ایک راہب کے ہمراہ نکل کر جا رہا تھا۔ اس نے بتلایا کہ انہوں نے مجھے کہا تھا کہ میں ان کے ساتھ ابو عبداللہ یعنی امام احمد کو چیک کرنے کے لیے چلوں۔ امام ابن القیم رحمہ اللہ بھی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن اریقط کو ہجرت کے وقت اپنا رہبر مقرر کیا تھا، اجرت پہ اس کو ساتھ لیا تھا، حالانکہ وہ کافر تھا۔ اس بات کی دلیل ہے کہ طب، آنکھوں کے علاج، ادویات، کتابت، منشی گیری اور دیگر ایسی خدمات میں سے ایسی ذمہ داری ہو جہاں ایمانیات کا دخل نہ ہو، تو ایسے ہی تمام ذمہ داروں میں سے ان سے خدمات حاصل کی جا سکتی ہیں۔ چنانچہ کسی کے محض کافر ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسے کسی بھی جگہ معتمد نہ سمجھا جائے، کیونکہ ہجرت جیسے سفر میں کسی بھی غیر مسلم کا رہنما کے طور پر رکھنا جیسا خطرناک عمل نہیں ہو سکتا ہے۔ اور امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں اگر کوئی یہودی یا عیسائی طبی ماہر ہو، انسان کا اس پر اعتماد بھی بنا ہو، تو پھر اس کے پاس علاج کروا سکتا ہے۔ اور اسی طرح یہ جائز ہے کہ اس کے پاس اپنی دولت بطور امانت رکھے، اس سے لین دین بھی کر سکتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اہل کتاب میں سے کوئی ایسا بھی ہے جس میں سے کسی کے پاس آپ خزانہ امانت میں رکھوائیں تو وہ آپ کو واپس لوٹا دے گا، اور کوئی ایسا بھی ہے جنہیں آپ 1 دینار بھی امانت رکھوائیں تو وہ آپ کو واپس نہیں لوٹائے گا۔ اور جب ایسا ممکن ہو کہ کسی مسلمان معالج سے علاج کروائے یا مسلمان کے پاس امانت رکھے یا مسلمان سے تجارتی لین دین کرے تو پھر کسی اور کی طرف جانا مناسب نہیں ہے۔ لیکن اگر کسی اہل کتاب سے علاج کرانے پر مجبور ہو یا اسی کے پاس یہ امانت رکھوا سکتا ہو تو پھر اس کے لیے گنجائش ہے، بشرطے کہ یہ یہودی اور عیسائی کے ساتھ ممنوع دوستی میں شامل نہ ہو۔ اگر ساتھ میں اس اہل کتاب کو دین اسلام کی دعوت بھی اچھے طریقے سے دے دیں تو یہ اور اچھی بات ہے۔ تو لہذا ہم یہی سمجھتے ہیں کہ اس طرح ان سے علاج کروانے میں کوئی حرج نہیں ہے، جبکہ اس میں کسی قسم کی کوئی غلط بات نہیں ہے، بلکہ ایک صحیح چیز ہے، اور وہ بھی جو قواعد و ضوابط ہیں، جو قانون ہیں، جو دوائیں ہیں، وہ وہی ہیں جو کہ دوسرے حکماء اور طبی معالجین دیتے ہیں، تو اس صورت میں ان سے علاج کروانے میں کسی قسم کا کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔